دعا مانگ کر یہ مت کہا کرو کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا یا کب سنے گا، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یا ہو رہی وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو شکایت ہے، اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی بلکہ یقین رکھا جاتا ہے کہ وہ میری سنے گا اور بہترین وقت پر سب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ جس نے سارے جہاں کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا۔ بس یقین رکھو اور صبر کرو۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، تم ہمت نہ ہارنا، مایوس نہ ہونا، خود کو رب سے جوڑ لینا، باقی لوگوں کو وہ خود دیکھ لے گا۔ تم کسی کا جواب مت دینا، صبر کرنا اور اللہ کو بتانا۔ اللہ تمہیں وہ مقام عطا کرے گا جو تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ زندگی میں چاہے کتنے ہی دکھ ہوں، لیکن امید اور سکون صرف ایک اللہ سے ہے۔ جس رب نے نصیب میں دعا کا مانگنا لکھا ہے وہ قبولیت بھی لکھ دے گا۔ تم صرف مانگتے رہو، مانگنا جاری رکھو، باقی رب پر چھوڑ دو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور تمہارا مانگنا رب کی توفیق کے بنا نہیں۔ تو جس نے مانگنے کی ہمت دی ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ ایک لمحہ لگے گا اور رب نصیب بدل دے گا۔ اس کی قدرت اور مصلحت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ تم بس یقین رکھو اور دعا کرتے رہو، دعائیں کرنا نہ چھوڑنا۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعاؤں پر جلد کن کہہ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہی ملنا ہو جو تم شدت سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو، بہترین وقت پر مل جائے گا۔ امید کا دامن پکڑے رکھو۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کی قبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ امید مت چھوڑنا، سب اچھا ہوگا۔ انسان سے امید چھوڑ دو۔ آدھے دکھ تو یوں ختم ہو جائیں گے اور باقی تمہاری دعاؤں سے رب کر دے گا۔ سننے والے تو بہت ہیں اے اللہ، لیکن سمجھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کر لو قبولیت قریب ہے۔ رب سے مانگ کر رویا نہیں جاتا۔ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، مگر دعا دل سے مانگنے کے بعد یقین کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ غفلت سے بھرے ہوئے دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس رب سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں بھی ہو۔ جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دیتے ہو تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہیں رب انہیں نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ تم باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھنے لگ جاؤ، یقین کرو رب تمہاری سب مشکلیں دور کر دے گا۔ کچھ دکھ، کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کر سکتے۔ وہ کتنا ہی عزیز ہو، وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ ہو، صرف اللہ ہی سمجھتا ہے۔ اداس نہیں ہوتے، وہ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہیں۔ غموں اور لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہوتا جائے گا۔ جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھوں میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل لازمی ہمیں دیتا ہے۔ اسی لیے یقین رکھو، دعائیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔
دعائیں تو فوراً سن لی جاتی ہیں، بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے تاکہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے بڑھ کر ملے۔ جب دل ہار نہیں مان رہا تو تم کیوں مان رہے ہو؟ قبولیت ضرور ہوگی، دعا مانگتے رہو، قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیا آپ پریشان ہو، بے سکون ہو تو اداس کیوں ہوتے ہو؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ یقین رکھو وہ سب سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک دن آپ خود کہیں گے کہ یا اللہ یہی تھا جو میں نے ہمیشہ آپ سے مانگا تھا۔ اگر آپ تہجد میں دعا مانگتے ہیں، پھر ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے جب آپ اپنی ہر دعا کو قبول ہوتے دیکھو گے۔ سکون چاہتے ہو؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آنکھیں روز بھیگ رہی ہیں۔ کیا لگتا ہے تمہارے یہ آنسو بے بس ہیں؟ ارے یہ آنسو تو نعمت ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ جلد ہی تمہیں ان کا بدلہ عطا فرمائے گا، تمہاری دعائیں قبول کر کے سکون سے نوازے گا انشاءاللہ۔ کبھی کبھار صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے، اور یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ وہ ضرور تمہاری دعائیں قبول کر کے تمہیں نعمتوں سے نوازے گا۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بکھرو گے تو وہ سنبھال لے گا، اللہ کے سامنے سجدے میں گرو گے تو وہ تھام لے گا۔ قبولیت کے اتنے وقت بتائے ہیں اللہ نے، دعا کے اتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے۔ دعا مانگنا مت چھوڑنا، کن کہنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ وہ جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے وہی عطا بھی کرے گا۔ دل ٹوٹ گیا تھا میرا اور خاموش رات تھی، وہ اللہ سے میری پہلی ملاقات تھی۔ اللہ سے بات کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تمہارا اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ کا ایک کن دنیا کی ہر چیز سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور دیکھنا اللہ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل دے گا۔ اللہ کہتا ہے تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں، پھر بھی تم یقین نہیں کرتے۔ کیا پتہ کب کون سی دعا قبول ہو جائے۔ اپنے لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ یہ مت سوچو، مت کہو اس سے بری زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے جو دے رکھا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اس نے اگر لے لیا تو کیا کرو گے؟ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے۔ اور یاد رکھنا دعائیں نصیب موڑ دیتی ہیں۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے۔ تم خود سجدوں تک نہیں پہنچتے، بلکہ سجدوں تک تمہیں لایا جاتا ہے، کیونکہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے سجدوں کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ جب اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 1000 دروازے کھول بھی دیتا ہے۔ کبھی کبھی دل اتنا دکھ جاتا ہے کہ صرف دل اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دعائیں تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ گفتگو نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کہانیاں مکمل کرتا ہے، اس کے ایک کن پر تقدیریں بدلتی ہیں۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ قسمت کا لکھا بھی بدلتا ہے۔ لوگ بھول بیٹھے ہیں کوئی اوپر آسمان پر بھی ہے جو سب فیصلے کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے بن مانگے جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ واپس لے لے تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم چاہتے ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں،
اللہ نے تمہیں دے دیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جس کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہوا تو کیا کرو گے؟ تم تو ہمیشہ سوچتے ہو کہ زندگی اس سے بری تو ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہو گئی تو کیا کرو گے؟ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ کبھی سوچا ہے جو تم کبھی اللہ کا شکر نہیں کرتے، بس مانگتے ہی رہتے ہو، جو اس نے ناشکری پر پکڑ لیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم سمجھتے ہو خود کو دوسروں سے بہتر، وہ جن کے راز ہیں دنیا کے سامنے، کل کو تمہارا پردہ اٹھا دیا گیا اس نے تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے وہ جو اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جو تمہیں اس نے آزمانا چھوڑ دیا تو کیا کرو گے؟ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا، وہ بدلے گا تقدیریں، ہر آزمائش ختم ہوگی۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ اگر موت سے نہ ہوتے تو اللہ تمہیں دعا مانگنا سکھاتا ہی کیوں؟ دلوں میں رہنے والا دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کہاں جاتے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا پڑے، ہو سکتا ہے تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں صحیح منزل تک لے جائے، ہو سکتا ہے تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو سکتا ہے اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ تہجد کے وقت بے بسی سے آسمان کی طرف اٹھے ہاتھ نصیب بدل دیتے ہیں۔ اگر اللہ تمہیں تمہارا نصیب خود لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اپنا نصیب اتنا بہترین نہ لکھ سکتے جتنا اس نے لکھا ہے۔ مایوس کیوں ہو؟ ذرا سی دیر پر بھول گئے ہو تمہارا اللہ کون ہے؟ ہم نے گر کر دیکھا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا، تو اللہ پر توکل کے راستے پر چلنے والوں کی منزل کن ہوتی ہے اور پھر سکون آ جاتا ہے جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہمارے نصیب میں جو ہوتا ہے لکھا وہ ہمیں مل کر رہتا ہے، اور جو ہمارے نصیب میں نہیں، ہم چاہے کچھ بھی کر لیں وہ چیز ہمیں کبھی نہیں ملے گی۔ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ جب اس بات پر یقین ہوگا تو دل سکون میں رہے گا۔